نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ موتی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو یہاں سرکار فرما رہے ہیں کہ مجھے کنجیاں دے دی گئی زمین کی، تو ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو یہ سارا کچھ اس کا پھر فائدہ کیا ہے ایسی چیزیں بیان کرنے کا؟ کہ اگر ایک شخص کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے تو اس کو پھر کنجیاں دینے کا کیا فائدہ؟ اس کو پھر تقسیم کرنے والا کیوں بنایا گیا؟ نبی علیہ السلام کو تقسیم کرنے والا کیوں بنایا؟ سب کچھ دینا تو اللہ نے ہے، تو اللہ ڈائریکٹ دے دے، ان کو تقسیم کرنے کے لیے کیوں لگایا؟ اگر تقسیم کرنے کے لیے لگایا ہے تو پھر ان کو حاضر بھی ہونا چاہیے۔ ابھی مجھے کوئی چیز ابھی چاہیے، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، تو اللہ مجھے ڈائریکٹ دے گا یا نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دے گا، ان کے ذریعے سے دے گا؟ تقسیم تو انہوں نے کرنا تھا، سب کو تقسیم کرنا تو وہی ہے، واضح حدیث ہے، اس سے اختلاف ہی کسی کا نہیں ہے۔ تو پھر وہ تقسیم کرنے والے ہیں، تو پھر ابھی میں نے کوئی چیز مانگی ہے، مجھے اللہ نے عطا کر دی ہے، تو دینی کس نے ہے؟ سرکار نے۔ تو اس کا مطلب سرکار حاضر ہے نا، اس لیے دے رہے ہیں۔ کامن سینس کسی چیز کا نام ہے، اس کے ساتھ سوچا کریں، چھوڑے مولویوں کو جو کہتا ہے کہنے دیں، اپنے دماغ سے سوچا کریں، چیزوں کی گہرائی میں جایا کریں۔ نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا خدا کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں، اللہ کی قسم اٹھائی سرکار نے، فرمایا مجھے ڈر نہیں کہ میرے بعد تم لوگ شرک کرنے لگو گے۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں بڑے اہم موضوع کے اوپر بات کرنے والا ہوں۔ یہ ویڈیو انتہائی اہم ویڈیو ہے، یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی انفارمیٹیو ہوگی، اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں۔ میں اب شروع کرنے والا ہوں، 2-3 پارٹ بناؤں گا انشاءاللہ شرک کے اوپر۔ یہ سب سے جو کامن آج کل ایشو ہے نا امت مسلمہ کے اندر، وہ شرک ہے آج کل، کہ شرک کے اتنے فتوے تقسیم ہو رہے ہیں دن رات۔ ہر بندہ بیٹھ جاتا ہے ٹی وی کے اوپر تو اپنے علاوہ سب کو مشرک کہتا ہے، جو بھی بیٹھ جاتا ہے اپنے علاوہ سب کو مشرک کراتے ہیں۔ اکثریت لوگوں کی ایسے نظام چل رہے ہیں، خاص طور پر اہل حدیث لوگ، مرزا انجینئر پارٹی، یہ ساحل ادیم والی پارٹی، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ لوگ اپنے علاوہ سب کو مشرک خیال کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اب اس کی تفصیل کروں گا ہر چیز کے اندر کہ کون کون مشرک ہے اور کون نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو شرک کو سمجھتے ہیں۔ شرک کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا ماننا، یہ ہے شرک۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا ماننا، چاہے کسی بت کو خدا مانے، چاہے کسی انسان کو خدا مانے، تو وہ شرک ہو جائے گا۔ شرک کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے شرک اکبر اور دوسرا ہے شرک اصغر، یعنی کہ بڑا شرک ہے، چھوٹا شرک، شرک جلی تے شرک خفی۔ شرک اکبر ایسا جرم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اور تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن اس بات کو معاف نہیں کروں گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے۔ یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ جب شرک سے کلیتاً پاک ہوا، اللہ نے اپنے پردوں میں اپنے قریب تر فرما کر اپنی قدرت کے سینے سے معانقہ کیا، میرا بندہ شرک سے بیزار ہوا، گویا اب میرا ہوا۔ یعنی کہ جب بندہ شرک سے مکمل بیزار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ اس میں دونوں شرک شامل ہے، یہ جو بزرگوں کا فرمان ہے اس کے اندر دونوں شرک شامل ہے، شرک اکبر بھی اور شرک اصغر بھی۔ سورۃ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا در حقیقت ایسے لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی کہ اللہ کسی کو نہیں کہنا، چاہے وہ ولی ہے یا نبی ہے، کسی کو اللہ مانا تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں ساری۔ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک ایسے ٹھہرائے تو پھر وہ مشرک ہے۔ حالانکہ مسیح علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام فرما دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ یہ اس میں شرک اکبر کے بارے میں بتایا گیا کہ جیسے یہودی انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ کا شریک بنایا۔ اللہ کی نیک ہستیوں کا آپ ادب کریں، احترام کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے پاس جائیں، ان سے علم حاصل کریں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کا اللہ نے حکم دی ہے اور یہ عین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں وہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر وہ شخص مشرک ہوگا، یہ اسلام کے خلاف، اور اس کے اوپر جنت حرام۔ پھر ایک قرآن پاک کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت مت کر، پوجا مت کر، ورنہ عذاب یافتہ لوگوں میں ہو جائے گا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کو بھی وہ مانتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو یہ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا انہوں نے۔ ایک حدیث شریف کے اندر
हज़रत अंस बिन मालिक से मंसूब ये रवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कबीरा गुनाहों के बारे में बताते हुए फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, किसी जान को कत्ल करना, वालिदैन की नाफरमानी करना। और फिर सरकार ने फरमाया, कबीरा गुनाहों में से बड़ा गुनाह ना बताऊं। फिर आपने फरमाया कि झूठी बात या झूठी गवाही। अंदाज़ा करें कि ये सारे गुनाह जो बयान हुए हैं, उनमें से बड़ा गुनाह सरकार ने फरमाया झूठी बात या झूठी गवाही, जो हम लोग चलते फिरते रोज करते हैं। झूठ से तो कोई बंदा पाक होगा नहीं, होगा लेकिन देखा कोई नहीं। इन चीज़ों की तरफ हमारा कोई गौर नहीं। शिरक शिरक शिरक, वही चीज़ ये है कि मुशरक बंदा तब तक नहीं होता, काफिर तब तक नहीं होता जब तक कलमे का इनकार ना कर। तो ये शिरक अकबर के बारे में इसको जुल्म अजीम कहा गया कि ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसके ऊपर तो सबका इत्तफाक है, शिरक अकबर बहुत बड़ा जुल्म है। अब मामला ये है कि शिरक असगर जो है उसको भी उसी कैटेगरी में फिट किया जाता है, शिरक अकबर की कैटेगरी में। और जो चीज़ें शिरक असगर नहीं, उनको शिरक असगर में डाला जाता है, और जो चीज़ें शिरक असगर हैं उन चीज़ों की तरफ गौर ही किसी का नहीं। अभी ये तो इत्तेफाक हो गया जी, आपका भी मेरा भी, बल्कि इस्लाम का हुक्म ये है, शरीयत ये है कि शिरक अकबर जो है वो बहुत बड़ा जुल्म है। वो गुनाह अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, वो पक्का दोस्ती है बंदा जिसने अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद बना दिया, चाहे वो बुत हो चाहे वो इंसान हो। ये तो डन हो गई। यहाँ अभी आगे चलते हैं। अभी ये आयत आ गई जिसके बारे में मिर्जा इंजीनियर अक्सर बात करता है जी, इन्होंने मौलवियों को खुदा बना लिया। देखें जी कुरान पाक में क्या लिखा हुआ है, वही ये आयत आपके सामने है, इसको ज़रा गौर से पढ़ना आप। किस वजह से अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मौलवियों को खुदा बना लिया। और यहूद ने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, और नसारा ने कहा मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये इनका लगव कौल है जो अपने मुंहों से निकालते हैं। ये उन लोगों के कौल से मुशाबत करते हैं जो इनसे पहले कुफर कर चुके हैं। अल्लाह इन्हें हलाक करे, ये कहाँ बह के फिरते हैं। इसका मतलब है कि इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, नबियों के बारे में उनको बेटा कहा गया होगा, या उनके बारे में कुछ और बातें की गई होंगी। कुरान में तो सिर्फ एक दो इशारे होते हैं, बाकी तो बड़ी ऐसे वाक़यात बहुत होते हैं। तो इससे पहले भी वाक़यात हुए होंगे, तो इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये पहले लोगों जैसी बात कर रहे हैं। उन्होंने अल्लाह के सिवा अपने आलमों और जाहदों को रब बना लिया था, और मरियम के बेटे को, हालांकि उन्हें बजुज इसके कोई हुक्म नहीं दिया गया था कि वो अकेले एक ही माबूद की इबादत करें जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो उनसे पाक है जिन्हें वो शरीक ठहराते हैं। यानी कि उन लोगों ने अपने आलमों और जाहदों को रब बना लिया था। यानी कि अल्लाह जो बात फरमा रहा है आगे, अल्लाह ने फरमाया ना कि उनको यही हुक्म दिया गया था कि अल्लाह की इबादत करें, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। हुक्म ये दिया गया था आलमों को भी और उम्मत को भी, सारी को। तो उन्होंने क्या किया, आलमों की बात मानी और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया। यानी कि मेरी बात को, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी बात को उन्होंने नहीं माना, आलमों की बात को मान लिया। आलम जो शिरक की बात कर रहे थे उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और मेरी बात को उन्होंने रद्द कर दिया। इस वजह से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उन आलमों को मेरा शरीक बनाया, अपना रब बना लिया। यानी कि उन्होंने अल्लाह के साथ शिरक वाली बात की तो उन लोगों ने उसको मान लिया। इस बेस के ऊपर उन आलमों को कहा जा रहा है कि उनको रब बना लिया। तो ये मिर्जा इंजीनियर सब के ऊपर फिट कर रहा है, अपने अलावा बाकी सब के बारे में कह रहा है कि तुमने इन सब को अपना रब बना लिया। भाई देखें ये कुरान की आयत है, भाई जो तुम्हारे स्टूडेंट हैं इसका मतलब है उन्होंने तुम्हें रब बना लिया, और उसी डेफिनेशन के मुताबिक, जो जिस असूल के मुताबिक आप कह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है जो आपके फॉलोअर हैं उन्होंने आपको रब बना लिया। ऐसे ही है ना। फिर यहाँ पर भी ये लागू करें कि जो बात आप करते हैं वो किसी दूसरी दलील को सुनने को तैयार ही नहीं है। उनको कुरान पढ़ के सुनाएं, वो कहते हैं नहीं जी मिर्जा ने जो कहा है वो ठीक है। उनको हदीस पढ़ के सुनाएं, वो कहते हैं जी मिर्जा वाली बात ठीक है। वो उन चीज़ों को सुनते हैं और रूबरदानी करते हैं। वाज़ेह तौर पर मिर्जा के बेशुमार झूठ जिनका जवाब दिया गया, अहदीस और कुरान की रोशनी में जवाब दिया गया, लेकिन स्टूडेंट्स ने आगे से गालियाँ निकाली। तो इसका मतलब है कि उन्होंने मिर्जा को रब बना लिया। मिर्जा साहब जवाब दें, अपने बारे में बात किया करें। आप अपने आप को मैनेज करके बाकी सबको ले आते हैं, कभी काफिर कह देते हैं, कभी सबको मुशरिक कह देते हैं। तो अपने बारे में क्या ख्याल है, वो असूल अपने ऊपर भी लागू किया करें। तो ये बात ही असल में कुछ और हो रही थी। कभी किसी मौलवी ने आपको कहा कि अल्लाह के अलावा कोई और भी है शरीक, या अल्लाह का कोई बेटा है, कभी किसी मौलवी ने कहा। इसका मतलब है कि ये आयत उन लोगों पे फिट नहीं हो रही, वो जिनके ऊपर फिट होती थी अल्लाह ने की है। आज भी अगर कोई मौलवी ऐसी बात करता है, अल्लाह के साथ शिरक वाली बात करता है, और जो कौम उनकी पैरवी करती है, तो वो ज़ाहिर है वो फिर उन्होंने उसको खुदा बना लिया। तो मौलवी क्या करते हैं, आपको कुरान भी इस पढ़ के सुनाते हैं, अपनी तरफ से जितनी उनकी समझ है उसके मुताबिक वो बात कर देते हैं।
چاہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق وہ غلط ہی بات کیوں نہ کر رہے، لیکن جو ان کی سوچ ہے جہاں تک انہوں نے اسٹڈی کیا اس کے مطابق بات کر، تو اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ علمی اختلاف تو ان سے ہو سکتا ہے کہ وہ جی انہوں نے غلط بات کی، یہ ایسی نہیں، اس کا مطلب ایسے ہے، اس کا مطلب قرآن کی آیت کا، یہ تو بات ہو گئی، تو پھر ان کو رب بنانے والی بات کہاں سے آ گئی؟ کچھ ان کے فالوور ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، تو اس لیے یہ ٹوٹل رانگ نمبر ہے یہ بندہ، یہ آیتوں کی غلط تشریح کرتا ہے، آیتوں کا غلط مطلب پیش کرتا ہے لوگوں کو، اور گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور اس کا کوئی مشن نہیں۔ اس کی میں نے جتنی آیتوں کی تفسیر دیکھی ہے نا، میں اکثریت میں یہ ڈنڈی مارتا ہے، سائڈ پہ نکل جاتا ہے، مطلب اس کا ادھر جا رہا ہوتا ہے تو یہ ادھر کو ہو جاتا ہے، یعنی کہ اتنا ڈفرینس۔ تو اپنی آنکھیں کھولیں، اس بندے کو ذرا دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں کہاں پہ ڈنڈی مار رہا ہے۔ غور و فکر کیا کریں چیزوں کے اندر، خود سے ریسرچ کریں، خود سے دین کی اسٹڈی کریں، حدیث کو پڑھیں، اپنا آپ کو اللہ نے دماغ دیا ہے تو آپ نے اللہ کو حساب دینا ہے اس چیز کا، تو دوسروں کے آسرے پہ مت بیٹھا رہے۔ اگر دین سیکھنا ہی ہے واقعہ تو انعام یافتہ لوگوں کو تلاش کریں، ان سے دین سیکھیں، صالحین، اللہ کے نیک بندے۔ آگے ایک حدیث شریف ہے، امام مسلم، امام حبان اور ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے کلمہ طیبہ پڑھا اور تمام باطل خداؤں کا انکار کیا، اس کی جان اور مال محترم محفوظ، اور اس کا حساب اللہ کس پر، یعنی کہ جو جھوٹے خدا ہیں، جو معبود ہیں، تمام بت وغیرہ جتنے بھی ہیں، یا جو جن چیزوں کو لوگ پکارتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، کسی نے کسی چیز کو معبود بنایا، آسمانوں کی پوجا کرنے والے ہیں، شیطان کی پوجا کرنے والے ہیں، ان سب چیزوں سے جس بندے نے ان کا انکار کر دیا اور کلمہ طیبہ پڑھا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اس کی جان مال محفوظ ہے۔ یہ شرک اکبر کے بارے میں سرکار فرما رہا ہے کہ تمام جھوٹے خدا جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان کا انکار کر دینا۔ کلمہ پڑھتے ہی سب کا انکار ویسے ہی ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہے۔ تو جس بندے نے سچے دل کے ساتھ یہ پڑھ لیا وہ بندہ مشرک نہیں ہو سکتا، شرک اکبر اس کے اندر نہیں آ سکتا۔ یہ حدیث اس بات کی گارنٹی ہے۔ آگے ایک اور حدیث شریف ہے متفقہ علیہ، نبی علیہ السلام ایک روز میدان احد میں تشریف لے گئے اور شہدائے احد پر اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا، بے شک میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں۔ اندازہ کریں، نبی علیہ السلام ہم پر گواہ ہیں، قیامت تک کے لوگوں کے لیے گواہ، اور گواہ کہتے ہیں شاہد کو، شاہد وہ جو حاضر ہو، جس کو تمام واقعات کا علم ہو۔ یہ جو منکر ہے نا نبی علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے میں، تو یہ ذرا غور کریں کہ کوئی بھی واقعہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر ایک شخص موجود ہے تو اس وقت تو وہ حاضر ہوتا ہے، لیکن جب وہ مقدمہ چلتا ہے، کیس چلتا ہے کورٹ کے اندر، تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ وہ اس وقت واقعے کے وقت کون بندہ ادھر حاضر تھا، پھر اس کو طلب کیا جاتا ہے، اس سے گواہی لی جاتی ہے، یعنی کہ پہلے بندہ حاضر ہوتا ہے پھر گواہ بنتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ حاضر نہ ہو اور اس کو گواہ بنا لیا جائے۔ کبھی آپ لوگوں کو عدالت نے بلایا، گھر بیٹھوں کو بھی فلاں جگہ پہ واقعہ ہوا ہے، فلاں جگہ پہ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، تو آپ آ کے گواہی دے دیں، کبھی بلایا کسی نے؟ انہی لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو وہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک کامن سینس بات ہے، اور جس بندے کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی تو پھر اس کا اللہ کیا ہوگا، پھر وہ اللہ کی طرف سے پھیرا گیا۔ اس کا مطلب خدا کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اندازہ کر لیں آپ، متفقہ حدیث ہے، سرکار فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ ان کی سماعت، ان کے دیکھنے کا عالم چاہیے، اور جس طرح آپ وہاں بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ رہے تھے اسی طرح ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس میں کون سا فلسفہ ہے جو سمجھ نہیں آتا؟ دونوں چیزیں سرکار نے بتا دی، ایک میں گواہ ہوں، پھر آپ نے اگلی بات بتائی کہ میں یہاں سے بیٹھ کر حوض کوثر کو بھی سے دیکھ رہا ہوں۔ تو بس اللہ ہی ہے ہدایت دے، باقی ہر چیز واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گمراہی بھی واضح ہے اور ہدایت بھی واضح ہے۔ بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں، یا فرمایا روئے زمین کی کنجیاں عطا کر دی گئی۔ تم لوگ کہتے ہو کہ مانگنا صرف اللہ سے، نبی علیہ السلام کو آج کے دور میں پکارنا شرک ہے۔ بھئی جن کے حوالے اللہ نے کنجیاں ہی کر دی ہیں، چابیاں کر دی ہیں ہر چیز کی، تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو تو کچھ دیا ہی نہیں، ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ جن کو رحمت للعالمین بنایا، جن کے لیے کائنات کو پیدا کیا، جن کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ موتی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو یہاں سرکار فرما رہے ہیں کہ مجھے کنجیاں دے دی گئی زمین کی، تو ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو یہ سارا کچھ اس کا پھر فائدہ کیا ہے ایسی چیزیں بیان کرنے کا؟ کہ اگر ایک شخص کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے تو اس کو پھر کنجیاں دینے کا کیا فائدہ؟ اس کو پھر تقسیم کرنے والا کیوں بنایا گیا؟ نبی علیہ السلام کو تقسیم کرنے والا کیوں بنایا گیا؟ سب کچھ دینا تو اللہ نے ہے،
تو اللہ ڈائریکٹ دے دے، ان کو تقسیم کرنے کے لیے کیوں لگایا؟ اگر تقسیم کرنے کے لیے لگایا ہے تو پھر ان کو حاضر بھی ہونا چاہیے. ابھی مجھے کوئی چیز ابھی چاہیے، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، تو اللہ مجھے ڈائریکٹ دے گا یا نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دے گا، ان کے ذریعے سے دے گا؟ تقسیم تو انہوں نے کرنا تھا، سب کو تقسیم کرنا تو وہی ہے، واضح حدیث ہے، خلاف ہی کسی کا نہیں ہے. تو پھر وہ تقسیم کرنے والے ہیں، تو پھر ابھی میں نے کوئی چیز مانگی ہے، مجھے اللہ نے عطا کر دی ہے، تو دینی کس نے ہے؟ سرکار نے. تو اس کا مطلب سرکار حاضر ہے نا، اس لیے دے رہے ہیں. کامن سینس کسی چیز کا نام ہے، اس کے ساتھ سوچا کریں، چھوڑے مولویوں کو، جو کہتا ہے کریں، اپنے دماغ سے سوچا کریں، چیزوں کی گہرائی میں جایا کریں. نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا خدا کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں، اللہ کی قسم اٹھائی سرکار نے، فرمایا مجھے ڈر نہیں کہ میرے بعد تم لوگ شرک کرنے لگو گے. ہاں بھائی، شرک کے فتوے لگانے والے کدھر ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، قسم اٹھا دی سرکار کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے. ہاں اب بتاؤ، پھر اس کا مطلب جتنے فتوے لگائے جا رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جو فتوے لگانے والے ہیں وہ خود مشرک ہو جائیں گے. ایسی ہے، تو ان کو ڈر نہیں آتا اللہ سے ایسی بات کرتے ہو؟ یہ کیا، اللہ معاف کرے، یہ گڑی ہوئی حدیث ہے، کسی نے جھوٹی حدیث بیان کی ہے؟ بھائی متفقہ ہے حدیث ہے، سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے، بخاری مسلم ہے یہ حدیث. تو پھر اس کا انکار کیوں اس بات کے اوپر آپ کا ایمان نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے شرک کا ڈر نہیں؟ تم لوگوں کو کیوں ڈر ہے؟ بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کی محبت، مال و دولت، دنیا کی ہرس میں مبتلا ہو جائے، دنیا کی ہرس میں مبتلا ہو جاؤ، یعنی دنیا دار بن جاؤ. اور جو ڈر سرکار کو تھا، کیا 100% وہ ویسا نہیں ہو رہا؟ کیا ہر بندہ دنیا دار نہیں ہے؟ ہماری زندگی کا مشن دنیا نہیں ہے کیا؟ دنیا کمانے میں نہیں لگے ہوئے ہم؟ صبح سے لے کر شام تک ہم دنیا کے جھنجٹوں میں نہیں چل رہے، دنیا کے پیچھے نہیں دوڑ رہے؟ 24 گھنٹوں میں سے کتنے پرسنٹ حصہ ہم خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں؟ خالصتاً کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر کسی کا خیال نہ ہو، نہ دنیا کا خیال ہو، نہ کسی اور چیز کا خیال ہو، نہ کوئی خواہش ہو، صرف اللہ کا خیال ہو. کبھی ایسا وقت گزارا آپ نے 24 گھنٹوں میں سے 10 منٹ ہی لگا لیں، وہ گزارا کبھی نہیں گزارا؟ اس کا مطلب آپ دنیا دار ہیں. جس چیز کا سرکار کو ڈر تھا نا وہی ہو رہا ہے، جس چیز کا ڈر نہیں ہے نا وہ اس کو آپ کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم چھوڑ دیں اس بات کو، فتوے لگانا بند کر دیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، خود نہ مشرک بنے. ابھی آگے چلیں، پھر آگے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے پاس شرک کرو گے، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے مسابقت کرنے لگو گے، آپس میں لڑو گے، ہلاک ہو جاؤ گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگ ہوئے. کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ دنیا کے لیے ہم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں ہیں؟ فلاں کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے، فلاں کے پاس اچھا گھر ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. یعنی کہ لوگوں کی طرف دیکھ کر اچھا پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھے گھر میں رہتے ہیں، اچھی گاڑیاں لیتے ہیں، ایک دوسرے سے ریس لگائی ہوئی ہے. سرکار نے جو فرمایا ہے اسی طرح ہو رہا ہے. شرک کے بارے میں فرمایا مجھے ڈر ہی نہیں. شرک اکبر کی بات ہوگی کہ اس کے بارے میں ڈر ہی کوئی نہیں، جس کو ظلم عظیم کہا گیا، جس کو کے بارے میں کہا گیا کہ یہ گناہ معاف نہیں ہونا، اس کے بارے میں سرکار فرما رہا ہے کہ یہ میری امت میں نہیں ہے. پھر اگلی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا تمہارے بارے میں خطرہ ہے وہ شرک اصغر ہے. ہاں جی، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری شرک اصغر ہے. جب قیامت کے دن لوگوں کو ان کے مال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا تو اللہ ان نیکوکاروں سے فرمائے گا جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے لیے تم دنیا میں دکھلاوا کیا کرتے، پھر دیکھو کیا ان سے کوئی جزا پاتے ہو. اسے امام احمد بن حنبل، امام طبرانی اور بہقی نے روایت کیا. صحیح حدیث ہے. یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ مجھے شرک اصغر کا ڈر ہے. شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری، جو ہم اکثریت لوگ کر رہے ہیں. لیکن شاید ہی کو بندہ ہو جو ریاکاری سے پاک. علماء کو دیکھ لیں، جنرل پبلک کو دیکھ لیں، جتنے بھی دیندار بنے بیٹھے ہیں ان کو دیکھ لیں. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ میرے بارے میں اچھا خیال کریں، مجھے نیک سمجھیں. گناہ کے کام کرتے ہیں تو اس کو چھپاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں تو اس کو اچھالتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. جیسے وہ مرزا وہ اپنی خوابیں سنا رہا تھا کہ نبی علیہ السلام ملے ایک بندے کو خواب کے اندر ہے، تو میں نبی علیہ السلام کے دائیں سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا. تو سرکار نے مجھے فرمایا آپ کو جو دین کی سمجھ لگی ہے نا وہ سب لوگوں تک پہنچا دو. تو یہ اس کو کہتے ہیں ریاکاری، کہ ایک تو وہ جھوٹی باتیں کر رہا ہے اور اوپر سے ریاکاری کر رہا ہے. حالانکہ جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں وہ زبان ہی نہیں کھولتے، کیونکہ یہ اصول ہوتا ہے اس طرح کی باتیں اگر پھیلائی جائیں نا تو اس کے اندر پھر نفس اس کے اندر آتا ہے کہ یار میں تو بڑا نیک آدمی بن گیا ہوں. نفس کو ہوا ملتی، ریاکاری اس کے اندر آتی، تو پھر وہ جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے. کسی کی زیارت ہوئی، نبی علیہ السلام کی ہوئی یا کسی نیک ہستی کی ہوئی، پھر وہ دوبارہ ایسا کام نہیں ہوتا. تو اس لیے ایسی چیزوں کو اولیاء کرام چھپاتے تھے.
ہاں لوگ بیان کرتے ہیں تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن وہ خود اپنے زبان سے نہیں بیان کرتے، تو یہ ریاکار لوگوں کا شیوا ہے، اس طرح کرتے ہیں۔ تو اس شرک اصغر کے اوپر اگلا انشاءاللہ اسی ویڈیو کا پارٹ بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ شرک اصغر ہوتا کیا ہے، اس کے بارے میں کیا قرآن اور حدیث کے اندر بیان آئے ہیں، کون کون سی چیزیں شرک اصغر میں آتی ہیں، کیا اولیاء کرام کے درباروں پہ جانا شرک ہے، اولیاء کے پاس جانا شرک ہے، یا مولویوں کے پاس جانا شرک ہے، یا کسی ایم پی ایم این اے کے پاس جانا شرک ہے، کسی ڈاکٹر کو پکارنا شرک ہے، یا کسی افسر کو پکارنا شرک ہے۔ یہ چیزیں ہم اگلی ویڈیو میں بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ آپ کو شرک کے معاملے میں ہر چیز انشاءاللہ کلیئر ہوگی۔ آپ یہ صرف 2-3 ویڈیوز کے پارٹ ہیں، ان کو تفصیل سے دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کو اور مجھے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔